Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے نوجوان دوستو، اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج میں پھر آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر چند بات بیان کرنے کی، چند بات کہنے کی، بتانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری تمام باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے آگے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میرے نبی بہت ہی معزز ہیں، محترم ہیں، نبیوں کا سردار ہیں۔ میرے نبی جب اس دنیا میں آتے ہیں تو آنے کا انداز بھی عجیب و غریب ہے، دوسروں کے جیسے نہیں ہے۔ میرے نبی کا سارا نظام اور بچوں سے برعکس ہے، الگ ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پوری کی پوری دنیا کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے، شور ہونے لگتا ہے، چیخنے لوگ لگتے ہیں کہ نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ شام کے اندر لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، اور بھی دوسرے ملک میں جو بہت دنوں سے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ہزاروں سال سے وہ آگ بجھتا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میرے نبی کی پیدائش ہوتی ہے وہ آگ بجھ جاتا ہے، اور جس چیز کے اندر یا جس چیز کے اوپر آگ کو جلایا جاتا تھا وہ اتنا بڑا سامان گر کر زمین کے اوپر چکنا چور ٹوٹ کر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میرے نبی کی ولادت با سعادت کی برکت ہے
کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جس رات یا جس دن میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، مکہ کے اندر پیدا ہوئے، تو اس رات مکہ میں ایک مسافر آیا ہوا تھا۔ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ باہر نکل کر لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ آج کس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، تو سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی تو بچہ پیدا نہیں ہوا، ہمیں معلوم نہیں۔ تو وہ مسافر کہتا ہے کہ نہیں، کوئی نہ کوئی بچہ ضرور پیدا ہوا ہے۔ جو ہم نے اپنے نبی کی کتاب تورات میں پڑھی ہے، وہ نشانی آج رات میں نے دیکھی ہے۔ وہ آخر الزمان شہنشاہ دو عالم اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ جب لوگوں سے معلوم کیا جاتا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی پیدا ہوئے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ہمارے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی میرے نبی کے باڈی پہ، میرے نبی کے جسم پہ مہر نبوت کو دیکھ کر وہ پہچان لیتا ہے۔ ان کے زبان سے بیک وقت زبان سے نکل پڑتا ہے کہ نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بھائیو، جب ہم اپنے نبی کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ میرے نبی کی زندگی کیسی کرتی ہے۔ بہت ہی دکھ درد میرے نبی اس دنیا میں جھیلے ہوئے ہیں۔ جب میرے نبی اس دنیا میں آئے، باپ کا سایہ میرے نبی کے سر پر نہیں تھا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ پہلے زمانے میں مکہ کے اندر دیہاتوں سے عورتیں آیا کرتی تھی، سال میں ایک مرتبہ یا دو بار۔ جو مالدار کی بچے ہوا کرتے تھے اس کو لے کر وہ جاتی تھی، اس کی پرورش کرتی تھی، تربیت کرتی تھی، اس کو دودھ پلاتی تھی۔ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا تھا تو ان کو اس کے ماں باپ کے پاس لا کر ان کے والدین سے ایک بڑا ہدیہ تحائف وہ حاصل کیا کرتی تھی، ان سے لیا کرتی تھی۔ لیکن جس سال میں نبی پیدا ہوئے ہیں اس سال بھی عورتیں مکہ کے اندر آتی ہیں، لیکن ساری کی ساری عورتوں نے میرے نبی کو یتیم سمجھ کر دنیا کے لحاظ سے ساری کی ساری عورتیں میرے نبی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ کوئی بھی میرے نبی کو گود میں نہیں لیا۔ ہاں ایک عورت کا نام آتا ہے، ان کی قسمت چمکتی ہے، جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہوتا ہے۔ وہ بہت ہی غریب عورت ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک اونٹنی ہوتی ہے جو بہت ہی لاغر ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ وہ مکہ کے اندر سب سے اخیر میں انٹر ہوتی ہے، داخل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی سہیلی مالدار کے بچوں کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ اور سب سے آخر میں جب حلیمہ آتی ہے وہ معلوم کرتی ہے کہ مکہ کے اندر کوئی بچہ ہے جس کو میں لے لوں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی مالدار کے بچے تھے سارے کے سارے بچوں کو ان کے سہیلیوں نے لے کر چلی گئی۔ تو حلیمہ سعدیہ افسوس کرنے لگتی ہیں، اپنے شوہر حارث سے مشورہ کرتے ہیں کیا کریں گے، کوئی بچہ نہیں ہے، کیا ہم ایسے ہی ہاتھ لوٹیں گے، لوگ ہم کو کیا تانا دیں گے، ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹنا اچھی بات نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے جس کا نام محمد ہے، لیکن ان کے والدین سے زیادہ کچھ ملنے کی امید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یتیم ہے۔ ان کے والد محترم اس دنیا میں اب زندہ نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد ہمارے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ میرے نبی کے جسم پر، میرے نبی کے بدن پر، میرے نبی کے باڈی پہ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ ہاتھ پھیرتی ہیں، میرے نبی کا آنکھ مبارک، میرے نبی کا آنکھ مبارک ابھی کھلا نہیں ہے، آنکھ میرے نبی کا بند ہے، میرے نبی مسکرانے لگتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں خدا کی قسم جیسے ہی میرے نبی مسکراتے ہیں میرے باڈی کے اندر، میرے جسم کے اندر ایک عجیب سی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں میرا شوہر، میرا خاوند، میں خدا کی قسم اسی بچے کو لوں گی، اس بچے کے علاوہ میں کسی دوسرے بچے کو نہیں ہاتھ لگا سکتی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو گود میں لیتی ہے، جب دودھ پلانے کے لیے اپنی چھاتی سے میرے نبی کو لگاتی ہیں تو میرے نبی دائیں طرف سے دودھ پیتے ہیں، بائیں طرف سے بائیں طرف اپنا منہ نہیں لگاتے۔ ہاں میرے نبی پہلے ہی دن عدل و انصاف قائم کر کے لوگوں کو دکھا دیا کہ لوگوں دوسروں کا حق مارنا صحیح نہیں ہے، دوسروں کا حق کبھی نہ مارنا، ناانصافی کبھی نہ کرنا۔
اس لیے میرے نبی ایک طرف سے دودھ پیتے ہیں، اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کا ایک اور بچہ تھا، وہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا۔ ہمارے نبی دائیں طرف سے اپنی پوری زندگی یہاں تک کہ جب تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، جب تک دودھ پیے، ایک ہی چھاتی سے میرے نبی بائیں طرف سے دائیں طرف سے دودھ پیتے ہیں، بائیں طرف اپنا منہ تک نہیں لگایا، انصاف قائم کر کے دکھا دیا۔ بچے کے اندر ابھی میرے نبی بچے ہیں لیکن لوگوں کو بتا دیا، انصاف کر کے بتا دیا کہ لوگوں کا حق نہ مارا کرو، میرا اللہ لوگوں کا حق مارنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں میرے بھائیوں، کتابوں کے اندر آتا ہے ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، ایک حقوق العباد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حقوق اللہ ہے، میرا اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہے وہ جس شخص کا، جس انسان کا کسی انسان نے دل دکھایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، اگر وہ شخص جب تک اس کو معاف نہیں کرتا اس وقت تک میرا اللہ میرے بھائی معاف نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی ذرا دیکھو تو صحیح اپنے نبی کو، اپنے نبی کی برکت کو تو دیکھو، میرے نبی کی ولادت با سعادت کی یہ برکت ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب ہم اپنے نبی کو گود میں لے کر اپنے خیمے کے اندر جاتی ہیں، اپنے خیمے کے اندر جب لے کر جاتی ہیں، جب رات ہوتی ہے، جب میرے شوہر حارث اونٹ کے پاس دودھ دھونے کے لیے جاتے ہیں، وہ وہاں سے چیخنے لگتے ہیں، میں دوڑی ہوئی بھاگتی ہوئی آتی ہوں، کیا ہوا؟ وہ تعجب سے کہنے لگتے اے حلیمہ ذرا دیکھو تو صحیح، میرے اونٹ کے تھن کو تو دیکھو، آج سے پہلے ہمیں کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، آج سے پہلے ہم رات کو بھوکا سویا کرتے تھے، لیکن اللہ کا کرشمہ تو دیکھو، اوپر والا کا کرشمہ تو دیکھو، اونٹ کے دودھ کا جو تھن ہے وہ پورا لبالب بھرا ہوا ہے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کیا ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے شوہر آپ فکر نہ کریں، جس بچے کو ہم نے گود میں لیا ہے یہ کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں ہے، جب سے میرے گود کے اندر یہ آیا ہے میں عجیب و غریب چیزوں کو دیکھا کرتی ہوں۔ ہاں میرے بھائی، میرے نبی کا مقام تو دیکھو۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں جب صبح ہوتی ہے، جب ہم اپنے گاؤں کوچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے گاؤں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، جب ہم اپنی اونٹنی پر بیٹھتے ہیں، ہمارے شوہر حارث آگے بیٹھتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر کے پیچھے مجھ کو بٹھاتے ہیں، میں ان کے بعد میں بیٹھتی ہوں، لیکن جب ہم اونٹ کو اٹھاتے ہیں وہ اٹھنے کو تیار نہیں ہے، ہم ان کو مارتے بھی ہیں، اونٹ کو مارتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اونٹ نہیں اٹھتی، ہم بہت زور لگاتے ہیں، اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں۔ ہمارے شوہر پریشان ہیں، ہمارے شوہر پریشان ہو کے کہنے لگتے حلیمہ یہ کیا ماجرا ہے، اونٹ اٹھ کیوں نہیں رہا، یہ تو طاقتور ہو چکی ہے، اس کے تھن کے اندر دودھ تو لبالب بھرا ہوا ہے، یہ تو فرتیلا ہو چکا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے شوہر آپ کو معلوم نہیں، جس ہستی کو ہم نے گود میں لیا ہے اوپر والا کو یہ پسند نہیں ہے، اس ہستی کو ہم پیچھے بٹھائیں اور آپ آگے بیٹھیں۔ میرا شوہر میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں یہ جو ہستی ہے، یہ جو بچہ ہے، جب ہم اس کو آگے بیٹھائیں گے خدا کی قسم میرا اللہ میرے اونٹ کو ضرور اٹھا دے گا۔ میرے بھائی ایسا ہی ہوتا ہے، میرے نبی کو سب سے آگے بٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے شوہر حارث بیٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے بچی کو گود میں لیتی ہیں، جو ان کا بچہ تھا، ان کے بعد حلیمہ سعدیہ بیٹھتی ہیں اور اونٹ خود بخود اس کے بعد اٹھ جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اونٹ اٹھنے کے بعد فوراً اٹھتی ہے اور مکہ کی گلیوں کی چکر لگاتی ہے، چکر لگاتے لگاتے جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچتی ہے وہ 3 سجدے کرتی ہے۔ ہاں میرے نبی کا مقام تو دیکھو، میرے نبی ابھی گود میں ہیں، میرے نبی کی عظمت تو دیکھو، میرے نبی کی شان تو دیکھو، خانہ کعبہ کے پاس آ کر 3 سجدے کرتی ہے، اس کے بعد آسمان کی طرف اپنا منہ کرتی ہے اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کے گاؤں کی طرف تیزی سے چل پڑتی ہے۔ ہاں ان کی جو سہیلی تھی بہت کچھ دن پہلے، چند دن پہلے حلیمہ سعدیہ سے پہلے مکہ کے اندر سے بچے لے کر چلی تھی، حلیمہ سعدیہ سب سے بعد میں نکلتی ہیں، لیکن ان کی ساری سہیلیوں کو ہمارے نبی کی برکت کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کی اونٹ سارے کے سارے ان کی سہیلیوں کو، ان کی سہیلی کی سواری کو
پیچھے کر دیتی ہے۔ ان کی اونٹ اور ان کی سہیلی پوچھنے لگتی ہے اے حلیمہ تیرے اونٹ کو کیا ہوا؟ تیری اونٹ تو کمزور ہے، تو جب آئی تھی تو اپنی اونٹ کی کمزوری کی وجہ سے تو میرے ساتھ گھر سے چلی تھی، لیکن تیری اونٹ کی کمزوری کی وجہ سے تم سب سے بعد میں مکہ کے اندر داخل ہوئی تھی، لیکن تیری اونٹ کو کیا ہوا؟ سب سے آگے نکل رہی ہے۔ اے حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دی؟ حلیمہ فرماتی ہے، خوش ہو کے فرماتی ہے، ہنس کے فرماتی ہے کہ میری بہن میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ میرا سوار بدل چکا ہے۔ ہاں جب میرے نبی حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کا جو گاؤں تھا تحت سالی میں مبتلا تھا، تحت سالی پڑا ہوا تھا، لوگ وہاں کے بھوکے مر رہے تھے۔ میرے نبی کی آمد سے حلیمہ سعدیہ کا گھر ہرا بھرا ہو جاتا ہے، ان کا گاؤں ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میری جو گھر کے اندر بکری تھی ان کا تھن بھی کمزوری کی وجہ سے سوکھ چکا تھا، کمزور ہو چکی تھی، لیکن جب میرے نبی کی آمد میرے گھر کے اندر ہوتی ہے، میری بکری کے تھن جو ہوتا ہے وہ لبالب دودھ سے بھر جاتا ہے۔ جب میرے شوہر دودھ دہنے کے لیے پہنچتے ہیں، میرے گھر کے اندر جتنے بھی برتن ہوا کرتے ہیں سارے کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ میرے شوہر پھر اس دودھ کو دوتے ہیں، ان بکری کے تھن کو پھر بھی دودھ نکلتا ہے۔ ہم میرے شوہر نے عاجز آ کر اب ہم کس چیز کے اندر دودھ کو داخل کریں گے؟ میرے شوہر اس دودھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اے بھائی ذرا دیکھو تو صحیح، میرے نبی کی آمد کی برکت کو دیکھو۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے نبی کا انداز نشو و نما کا، پرورش کا عجیب و غریب تھا اور بچوں سے کے برعکس تھا، الٹا تھا، اپوزٹ تھا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ کے تھے، 3 مہینے کے تھے تو میرے نبی نے بیٹھنا شروع کیا۔ جب میرے نبی 9 مہینے کے ہوئے تو میرے نبی نے چلنا شروع کیا۔ جب میرے نبی 10 مہینے کے ہوئے، 10 ماہ کے ہوئے تو میرے نبی نے بکری چلانے کی خواہش کی۔ جب میرے نبی کی عمر 1.25 سال کا ہوا تو میرے نبی نے تیر اندازی کے مقابلہ میں حصہ لیا۔ جب میرے نبی 2.5 سال کے ہوئے تو تیراکی میں سوئمنگ میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیراکی میں حصہ لیا اور جیت گئے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اپنے نبی کا مقام تو دیکھو، اتنے کم عمر میں اتنے سارے چیزوں میں کون بچہ حصہ لیتا ہے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دوسری روایت میں ہے کہ جب میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے تھے تو 4 سال کے معلوم ہوتے تھے، جب 4 سال کے ہوئے تو 6 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ اس طریقے سے میرے نبی کے جسم کی، میرے نبی کی باڈی کی نشو و نما ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں میرے نبی کا پروان چڑھنے کا، میرے نبی کی تربیت کا میرے بھائیوں انداز عجیب و غریب ہے اور بچوں سے الگ ہے، برعکس ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، میں اپنے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتاؤں گا، میں اپنے نبی کی زندگی کیسی گزری ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے آج اپنے نبی کا وفات کا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، میرے نبی بھی اس ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے تشریف لا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر میرا اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ایک دن اس کو قبر کا مہمان بننا پڑے گا۔ یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی ہے لیکن آج تک اس نے ڈکار نہیں لیا۔ میرے نبی کی بھی باری آتی ہے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت آتا ہے اس دنیا سے رخصت ہونے کا۔ مہینہ سفر کا آیا، سفر کا مہینہ 29 کا تھا، 30 کا نہیں تھا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے واپسی ہے، میرے نبی کے سر میں درد ہوا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچتے میرے نبی کے سر میں درد ہوا۔ میرے نبی پریشان ہو کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں۔ میرے نبی کو اس دنیا سے جانے میں ابھی وقت ہے، ٹائم ہے۔ میرے نبی مسجد بخار کی حالت میں اور سر درد کی حالت میں، جو آج ہم لوگ نماز چھوڑ کر بہانہ کرتے ہیں، اپنے نبی کو تو دیکھو، میرے نبی کے سر میں درد ہے، میرے نبی کو بخار ہے، لیکن میرے نبی مسجد آ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، تشریف سے جا رہے ہیں۔
کسی سے کوئی بات نہیں. سارا مجمع غور سے میری بات کو سنے. میرے نبی کو جانے میں صرف 5 دن باقی ہے. 29 صفر سے 12 ربیع الاول تک میرے نبی کی طبیعت خراب ہوتی ہے. بخار سر درد 29 صفر سے 12 ربیع الاول تک. جب میرے نبی کو اس دنیا سے جانے میں صرف 5 دن باقی ہوتا ہے, میرے نبی فرماتے ہیں مجھے 5 کنویں کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے. 5 کنویں کا پانی لایا گیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ٹپ نہیں تھا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا. میرے نبی اس ٹپ میں داخل ہوئے, تشریف فرما ہوئے. میرے نبی غسل فرمائے. ایک مشکیزہ کو لے کر 7 کنویں کے پانی سے میرے نبی غسل فرماتے ہیں. اس کے بعد بخار میں اور سر درد میں تھوڑی کمی آتی ہے. اس کے بعد میرے نبی اپنے سر پر پٹی باندھتے ہیں, سر پہ کس کے پٹی باندھتے ہیں سر درد کی وجہ سے. اس کے بعد میرے نبی علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے سے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. اس لیے کہ میرے نبی کی کمزوری کی وجہ سے میرے نبی کا پیر, میرے نبی کا قدم مبارک زمین پہ جم نہیں رہا تھا, رک نہیں رہا تھا. علی اور عباس کے سہارے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. ظہر کا وقت ہوتا ہے. اس کے بعد میرے نبی منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں. اب ذرا غور سے میرے بھائی سنیے گا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی, میرے لوگوں, ایک زمانہ میں نے تمہارے سامنے گزارا ہے, ایک زمانہ میں نے تمہارے پاس گزارا ہے, لیکن میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں. میں نے اپنی پوری زندگی میں اگر میں نے کسی کو تکلیف دیا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لو. اگر میں نے کسی کو ایک تھپڑ مارا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لو. اگر میں نے کسی کو اپنی زندگی میں آج کسی کو گالی گلوچ کیا ہو, اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو, آج مجھ سے بدلہ لے لو. میرے بھائی, میرے صحابہ, اگر میں نے کسی کو کچھ کہا ہو آج مجھ سے بدلہ لے لو, تاکہ قیامت کے دن میرے خلاف کھڑا نہ ہو جانا. بھائی, یہ وہ ہستی ہیں جن کے طفیل میں ہمیں جنت ملے گی. یہ وہ ہستی ہیں جن کے طفیل ہمیں جہنم سے نجات ملے گی. یہ وہ ہستی ہیں جن کے طفیل قوموں میں جنت میں داخل ہوگی. کیوں فرما رہے ہیں میرے بھائی, اگر مجھ سے میری ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو آج مجھ سے بدلہ لے لو. میرے بھائیوں, آج کا ہمارا یہ دیش, آج کا ہمارا یہ کنٹری ان ساری کی ساری گناہوں میں ملوث ہے. کون سا ایسا مسلمان ہے جن کی ذات سے کوئی دوسرا مسلمان پریشان نہ ہوا ہو, جن کے اقوال سے, جن کی بات سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہوا ہو. میرے نبی کیا فرما رہے ہیں, اگر میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو اس سے بدلہ لے لو. کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد میرے نبی منبر سے نیچے اترتے ہیں, ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں. میرے نبی کو تشفی نہیں ہوئی, پھر منبر میں تشریف لے گئے, کھڑے ہوئے, نماز کے بعد پھر فرمایا, لوگوں, اگر میں نے کسی کو حق دینا ہو آج مجھ سے بدلہ لے لو. اگر مجھے کسی کا حق لینا ہو آج مجھ سے بدلہ لے لو. یہ جب میرے نبی فرماتے ہیں, ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے 3 روپیہ یعنی 3 درہم دینے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں ہاں مجھے دینے ہوں گے اور مجھے یاد نہیں آ رہا, ذرا تم مجھے یاد دلا دو. وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک غریب آیا تھا, ایک مسکین آیا تھا, آپ کے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں. آپ نے فرمایا تھا تو دے دے, بعد میں تجھے ادا کر دوں گا. یہ جواب سنتے ہی میرے بھی فرماتے ہیں ہاں مجھے یاد آ گیا. میرے بھائیوں, میرے نبی کی زندگی میں آپ کو کیا بتاؤں, جس دن میرے نبی اس دنیا میں تشریف لے گئے ہیں, میرے نبی کے گھر میں تیل تک نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے. تیل تک نہیں تھا میرے نبی کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑوسن کے گھر سے ادھار مانگ کر تیل لاتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں فضل بن عباس سے, فضل میرے بھائی, یہ میرا قرضہ
تیرے ذمے ہے، تو اس کو ادا کر دینا۔ فضل بن عباس فرماتے ہیں ہاں اللہ کے رسول میں اس کو ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جمعرات کا دن آ گیا۔ جمعرات میرے نبی کے جانے میں صرف 5 دن باقی ہے۔ جمعرات کا دن آ گیا، عشاء کا وقت آیا، عشاء کی نماز کا وقت آیا۔ میرے نبی آرام فرما رہے تھے، سرہانے سے سر اٹھایا۔ میرے نبی کے باڈی کے اندر کمزوری تھی، ضعف تھی، سر چکرا کے میرے نبی کا سر سرہانے میں رکھ دیے، بے ہوش ہو گئے۔ جب میرے نبی کو ہوش آیا، میرے نبی نے فرمایا کیا نماز ہو گئی؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہے۔ پھر میرے نبی اٹھنا چاہتے تھے، پھر میرے نبی چکرا کر سجدے میں سے رکھ دیا۔ پھر میرے نبی کو جب ہوش آیا، پھر نبی فرماتے ہیں کیا نماز ہو گئی؟ عشاء کی نماز ہو گئی؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہے۔ پھر میرے نبی اٹھنا چاہتے تھے، پھر چکرا کے سجدے میں سے رکھ دیا۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ میرے نبی کوشش کرتے ہیں، لیکن ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے میرے نبی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ نمازوں کو چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح، اپنے نبی کی زندگی کو تو پڑھو، اپنے نبی کی زندگیوں کو تو دیکھو۔ آخر میں جب میرے نبی سے نہیں ہو سکا تو میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے، میرے صحابہ مرو ابا بکر فلیصلی، میرے صحابہ ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ پہ نماز پڑھائے۔ ہاں ابو بکر کو کہو امامت کرے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پچھلے سامنے کھڑے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگلے سامنے تھے۔ لوگوں نے سوچا عمر آگے ہے، عمر کو آگے کر دیا، صرف نماز ہی تو پڑھانی ہے، کوئی اور کام تو نہیں کرنا۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کہتے ہیں، جب میرے نبی کے کان میں آواز جاتی ہے، میرے نبی اندر سے اعلان فرماتے ہیں لوگوں میرے صحابہ عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ میرے بعد میرے مصلی پہ وہ ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ذرا دیکھو تو صحیح، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تو دیکھو، لیکن آج کا کوئی مسلمان ہوتا اگر اس کو مصلی سے پیچھے کیا جاتا تو نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے مسجد کے اندر آنا وہ بند کر دیا جاتا، جیسے آج کے زمانے میں آتا ہے مسجد میں آتا ہی نہیں۔ لیکن دیکھو تو صحیح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات بس تھوڑا بھی برا نہیں سمجھے، نیچے ہو گئے، ابو بکر کو آگے کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، ہفتے کا دن ہوتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں، اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں، دھیرے دھیرے ظہر کی نماز ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے۔ ہمارے نبی تشریف لاتے ہیں، دھیرے دھیرے جب ابو بکر صدیق کی نظر ہمارے نبی کے اوپر پڑتی ہے، ہمارے نبی سامنے سے آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ جب میرے نبی نے دیکھا ابو بکر پیچھے چل رہے ہیں تو ہمارے نبی نے اشارہ کیا نمازیں پڑھو۔ ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے نبی دھیرے دھیرے آ کر مصلی کے بازو میں نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی اپنی امت کے پاس آخری آمد تھی۔ اس کے بعد میرے بھائی ہفتے کے دن کے بعد میرے نبی اپنی امت کے پاس کبھی نہیں آئے۔ یہ میرے نبی کی آخری آمد تھی۔ اس کے بعد ہفتے کی ظہر کی نماز پڑھ کر میرے نبی اپنے کمرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں، اپنی بیگمات کو بلاتے ہیں، اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں، اپنے جماعت کو بلاتے ہیں، واضح کو بلاتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کو رخصت کرتے ہیں۔ بات کچھ نہیں کیا، ساری کی ساری بیویوں کو بلایا، ملاقات کیا، رخصت کیا، بی بی فاطمہ کو بلایا۔ بی بی فاطمہ کو بلانے کے بعد ان کو قریب کیا، ان کے کان میں کہا میری بیٹی، میری لاڈلی بیٹی، میں آج اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا رونے لگتی ہیں۔ تو ہمارے نبی جب دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی رو رہی ہے، میں نے فرمایا اشارے سے بیٹی ادھر آؤ، کان قریب کرو۔ کان قریب کرتی ہے فاطمہ زہرا، میں نبی ان کے کان میں فرماتے ہیں بیٹی تو فکر نہ کر، تو غم نہ کر، میرے
گزرنے کے بعد میرے وفات کے بعد سب سے پہلے ملاقات تمہاری اور میری ہوگی؟ ہاں فاطمہ الزہرا بے نبی کے وفات کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ بھی اپنے اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں. صرف 24 سال کی عمر میں فاطمہ الزہرا صرف 24 سال کی عمر میں اپنے رب کو پیاری ہوتی ہیں. اس کے بعد اپنے داماد کو ہمارے نبی بلاتے ہیں, ان کا سر اپنے گود میں لیتے ہیں, ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں, دعا دیتے ہیں, ہاتھ پھیرتے ہیں, دعا دیتے ہیں. دعا نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, ان کو بھی رخصت کر دیا علی کو. اس کے بعد اپنے نواسے کو بلایا, ان کو گلے سے لگایا. جو ہی اپنے گلے سے اپنے نواسے کو لگاتے ہیں ساتھ میں نبی کے جاری ہو گئے, رونا شروع کر دیا. میں نے کہیں پڑھا تو نہیں, حدیث کی کتابوں میں دیکھا تو نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے ہوں گے ایک نواسے کو زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک نواسے کو بدبخت ان کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ چڑھا رہا ہے. اس منظر نے میرے نبی کو رلا دیا, میرے نبی کو رلا دیا. اور میرے نبی ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے, یا اللہ ان کو بچا لے, ان کو بھی رخصت کر دیا. اس کے بعد جبریل علیہ السلام کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جبریل کیا بات ہے؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت, موت کا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے. ہم ذرا دیکھو تو صحیح اس دربار کا کیا مقام ہوگا جس دربار پہ جس دروازے پہ موت کا فرشتہ کھڑا ہو, بغیر اجازت کے اندر نہ آ سکتا ہو. ہمارے نبی فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام ہمارے نبی سے فرماتے ہیں موت کا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے, اللہ کے رسول اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں تو آنے کی اجازت ہے. ملک الموت, موت کا فرشتہ ہمارے نبی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. اس کے بعد موت کا فرشتہ ہمارے نبی سے سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آج تک میں نے سلام نہیں, کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جس کو میں سلام کر رہا ہوں. اللہ کے رسول یہ معاملہ آج تک میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا, آج پہلی دفعہ ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ ملک الموت پوچھ کے اندر جانا, بغیر پوچھے نہ جانا, اجازت ملے تو جانا, بغیر اجازت نہ جانا. بھائیو ذرا دیکھو تو صحیح اپنے نبی کا مقام کو دیکھو, کیا دربار ہوگا میرے نبی کا جس دربار پہ موت کا فرشتہ کھڑا ہو, اس کی ہمت نہ ہو اللہ کے نبی کے کمرے میں داخل ہو جائے بغیر اجازت کے. وہ موت کا فرشتہ اس نے دنیا کے بڑے بڑے ظالم کو, جابر کو پٹک دیا, فرعون کو موت کی گھاٹ اتار دیا, اس سے اجازت نہیں لیا. حامان کو پٹک دیا, شداد کو پٹک دیا. دنیا میں 4 بہت بڑے فاتح گزرے ہیں, 4 بہت بڑے فاتح گزرے ہیں, تیمور, محمود, سکندر, چنگیز. ان چاروں میں سے 2 مسلمان گزرے ہیں, 2 کافر ہیں. چاروں کو پٹک دیا. تیمور, محمود یہ دونوں مسلمان فاتح ہیں, اور چنگیز, سکندر یہ کافر ہیں. اتنے بڑے فاتح کو موت کے فرشتوں نے پٹک دیا, ایک بھی بات اجازت نہیں لیا. لیکن ہمارے نبی کا دربار اجازت مانگ رہا ہے. اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اندر داخل ہو جاؤں. میں نبی ان کو اجازت دیتے ہیں, اندر آتے ہیں. اس کے بعد موت کا فرشتہ کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میرا حبیب, اگر میرا محبوب آنا چاہے تو لے کر آ جانا, اگر رکنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا. یہ جواب سنتے ہی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں میں جبریل سے بات کرتے ہیں, جبریل کیا کہتے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیدار کے شوق میں ہے. یہ جواب سنتے ہی میرے بھائی ہمارے نبی جبریل سے فرماتے ہیں کہ جبریل ذرا اللہ سے پوچھ کے لانا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. ہاں میرے بھائیو, اس نبی کو میں سلام پیش کرتا ہوں, درود پیش کرتا ہوں جس نے اپنے نواسے کے لیے ہاتھ تو نہیں اٹھائے, اپنے داماد کے لیے تو ہاتھ نہیں اٹھائے, ان کو ہماری یاد آ گئی. فرمایا میرے بعد میری امت کے ساتھ میرا اللہ کیا کرے گا. ہاں اگر یہ دعا نہ ہوتی تو آج ہم بھی بندر خنزیر زندہ ہوتے. آج ہمارے معاشرے میں کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ ہمارے نبی کی دعائیں ہیں جو ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. اگر آج
ہمارے نبی کی دعا ہمارے پیچھے نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی کتا بنتا، کوئی خنزیر بنتا، کوئی بدبخت بنتا، کسی پر اللہ کے پتھر برستے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں گھساتا. لیکن ہمارے نبی کی دعا ہے جبریل پوچھ کر آتے ہیں، اس کے بعد میرے نبی سے فرماتے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو آپ کو اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا. اس کے بعد میرے بھائیوں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت کو اجازت دیتے ہیں. میرے بھائیوں موت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو یہی پر روکتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس آشنا ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ. وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی باتوں کو سمیٹ کر آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. انشاءاللہ میں اپنی باتوں کو اگلے جمعے پورا کروں گا. آپ حضرات سے درخواست ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہ پڑھیں سنت پڑھ لیں.